أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد أما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدي يا محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا اللہ. تھکا نہ کریں ٹھیک ہے، ایک بار پڑھ کے ہم تھک جاتے ہیں. قربان جائیں پھر اپنے اسلاف پہ جنہوں نے کئی کئی ہزاروں بار پڑھا پھر بھی تھکا نہ کریں. اور ہمارے بزرگوں نے تو جو ہے نا ہر انداز سے ہمارے سامنے باتیں رکھی کہ ہو سکتا ہے کسی کو اس انداز سے سمجھ نہیں آئی تو اس سے آ جائے. تو کسی نے بڑا سونا لکھا تھا نا کہ دل یاد نہیں بنایا ہے تعریف نہیں زبان اکھیاں بڑھیں سونے دے دلا. اور اسی بات کو امام علیہ السلام نے بھی لکھا، فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے بدن میں ہے جہاں تمہارے. یہ ہے ہی یہ ہم نے سمجھ لیا. اور زبان جو ہے نا یہ غیروں کے قصیدے گانے کے لیے، یہ زبان ہے ہی ان کے لیے. کرو مدح یال دو الرضا پڑھے اس بلا میں میری بلا ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نا. ٹھیک ہے، یہ زبان ہے ہی ان کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے کوشش کریں یہاں تو بالکل ہی تھکنا کبھی. ٹھیک ہے، یہاں تو بالکل ہی تھکنا. میرے جو دادا شاہ ہیں حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ میرے پردادا شیخ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو میرے دادا شیخ فرماتے ہیں کہ ایک دن حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ مجھے فرمانے لگے عبداللہ روز 10,000 بار اللہ کہتے میں نے عرض کی حضور 10,000 سے بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں وہ فرمانے لگے عبداللہ تو 10,000 تو ڈر گیا میں کہیں لاکھ باری کہنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ زندگی ہے اسی کام کے لیے. اللہ میں اکثر اباب سے کہتا ہوں ہمیں سڑک پہ 2 گھنٹے کھڑا کر دو ہم نہیں تھکیں. یہاں ہم تھک جاتے ہیں، یہاں ہم نہیں تھکنا. خوب جو ہے نا خوب محنت خوب مشقت اخلاص کے ساتھ. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ محنت نہیں ہے، اگر محنت ہے تو پھر اخلاص نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب محنت اور اخلاص دونوں ملتے ہیں نا تو پھر بریلی شریف بن جاتا ہے، پھر سرحد شریف بنتا ہے، پھر اجمیر شریف بنتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں ہمارا تو روز کا کام ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں کہیں تو ہے ہی کچھ نہیں، کہیں اگر ہے تو اخلاص نہیں. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں نا تو پھر ہی بغداد شریف بنتا ہے. اس لیے آج رونق نہیں. یہ میں اس دن پڑھ رہا تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے بال بہت بڑھ چکے تھے. تو کہتے میرے شیخ حضرت سیدنا سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ سری سکتی فرمانے لگے جنید جاؤ جا کے بال کٹوا کے. تو کہتے پیسے تو تھے نہیں بال کٹوا کے. فرماتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا اور اس کے جا کے سلام کرنے کے بعد میں نے کہا چچا پیسے کے لیے تو کاٹتا ہی ہے، آج اللہ کے لیے میرے بھی کاٹ دیں. فرماتے وہ کسی کے بال نہ کاٹ رہا تھا، اس نے اس کو اٹھایا اور مجھے بٹھا دیا اور رو پڑا اور کہنے لگا
واقعات پیسوں کے لیے بڑے کاٹے ہیں، آج پہلی بار اللہ کے لیے کسی کے کاٹ رہے ہیں۔ اب اس نے میرا سر چوما اور اس نے میرے بال کاٹنے شروع کر دیے، روتا رہا، بال کاٹتا رہا۔ تو حضرت شیخ جنید فرماتے ہیں میں بیٹھا نہیں تھے، سوچ رہا تھا اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے پیسے دیے مجھے تو میں ضرور اس کو پیسے دوں گا۔ اب فرماتے ہیں وقت آیا، میں شیخ بن گئے، مرید ہو گئے، اللہ نے بڑا دین بھی عطا فرمایا، اللہ نے دنیا بھی ساتھ عطا کر۔ تو آپ فرماتے میں اس جو ہے نا حجام کی دکان پہ گیا، بڑا بوڑھا ہو چکا تھا، تو آپ فرماتے میں نے اس کو یاد کروایا، میں نے کہا یاد کر تو نے ایک دفعہ اللہ کے لیے میرے بال کر دیا۔ میں نے تب بھی تہیہ کیا تھا کہ جب اللہ کبھی پیسے دے گا نا تو میں تجھے ضرور دوں گا، تو یہ میری طرف سے قبول کر لے۔ تو آپ فرماتے وہ آگے سے رو پڑا، رو کے مجھے کہتا ہے جنید تو اتنا بڑا شیخ بن گئے، تجھے چھوٹی سی بات کا بھی پتہ نہیں چلا، جو کام اللہ کے لیے کرے پھر اس کا اجر مخلوق سے نہیں دیتے۔ آج للہیت کا فقدان ہے، اور قربان جاؤں حضرت جی بڑا پھوک پھوک کے پیر رکھو، سوچے تو پاؤں رکھنے سے پہلے سوچو حضرت میری نیت کیا ہے، وہ چلے ہو کبھی ایک پیر ان کے لیے رکھو تو صحیح، دیکھو پھر کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے قدموں میں اخلاص نہیں ہے، کوئی جا کا طالب ہے، کوئی مال کا طالب ہے، کوئی نام کا طالب ہے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، وہ تو ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا، جو صرف انہیں کا طالب ہو۔ یہ میرے شیخ کا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، بھائی ہم کیا، بائر کیا، چکوال کیا، لاہور کیا، پوری دنیا سب کا صاحب وہی ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سب کا صاحب وہی ہے۔ اور فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، اور پھر آگے کیا کہتے ہیں صاحب کا کوئی ایک ہے۔ سارے تو نہیں نا خادم حسین بن سکتے تھے، صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے۔ بابا جی کو ایک بیان ہے، جب گرفتاری ہوئی نا آپ کو آپ کے گھر سے اٹھایا گیا، دھکیلا بھی گیا، گھسیٹا بھی گیا، تو رونے کا مقام تھا، ذہن ایک اپاہج بندہ ہے، ٹانگیں بھی اس کی نہیں، اس کے ساتھ یہ ذلت امیز رویہ اختیار کیے گئے، داڑھی بھی سفید ہے، عالم دین بھی ہے، اور صرف عالم دین نہیں، بالواسطہ بلا واسطہ تقریباً سیالکوٹ ملک پاکستان اور باہر جتنے بڑے بڑے نام ہیں کسی نہ کسی لحاظ سے حضرت کے شاگرد نہیں بنتے ہیں، اتنا حضرت نے ساری زندگی کام کیا۔ تو فرماتے وہ مجھے گھسیٹ رہے تھے تو میں مسکرا رہا تھا، تو وہ جو ساتھ آیا ہوا تھا نا سچ، وہ کہتے مجھے حیران ہو کے پوچھتا ہے مولوی جی تینوں تو رونڈے ہیں تو رون دے بجائے سنڈے یا اسن کیوں دے؟ فرماتے میں نے اس کو جواب دیا میں تاں سنڈیا تو جنہوں خوش کرنی میں تو رون دے ہیں نا، وہ تینوں نہیں دیکھتا پہ، لیکن جنہوں نے میں تو ہویا جانڈیا میں دیکھتا ہی نہیں ہے۔ خلاص خلاص لیکن اللہ کی قسم ہے جو بابا جی کے منہ سے سجدتا ہے نہ سجدتا ہی نہیں کسی کو۔ بڑا جو حضرت ان کی زبان سے سجا وہ سجد نہیں سکتا کسی کو۔ اللہ کا شکر ہے ہر محفل کا یہ نعرہ ہے، یہ نعرہ سنت کا نعرہ بن گیا، لیکن جو حضرت جی بابا جی نے منہ سجے ہیں نہ، اور پھر یہ نہیں حضرت اس کو سادہ رکھیں، اس کو بالکل سادہ رکھیں، اور یہ نہیں ہے کہ بابا جی نے میری طرح پڑھ ہی دی ہے، نہیں حضرت بابا نے حق بھی ادا کی ہے، کوئی نہیں ڈرے شرے کسی لالچ بھی دی گئی، ڈرایا بھی گیا، عہدے بھی نہ، بس انہیں دانا انہیں رکھا ہے، یہ الہیت نہیں ہے۔ صاحب سب کا صاحب کا کوئی ایک ہے۔ پھر ایک بابے اگر جس طرح حضرت فرما رہے ہیں نا لاہوری کے لیے، اینکیں تو ان بابوں کے پاس ہوتی ہیں جن کو مدینہ پاک سے ملی ہوتی ہیں،
کیونکہ وہ جو اینک ہوتی ہے نا وہ بہت کچھ دکھاتی ہے، وہ بہت کچھ دکھاتی ہے. وہ جو اندر کی اینک ہے نا جو مدینہ پاک سے عطا ہوتی ہے وہ پھر بہت اینکیں بھی ان کے پاس تھی نا. بابے نے اپنی اینک کی رینج اور بڑھا ڈائی. چلو کہتے کو لب بھی جائے لیکن نہیں لمبا ہے. پھر اینک بابے نے کی لیا. اب فرماتے ہیں صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے. یہ کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے. ہم جیسا بھی آنا ہے حضرت ہے جن کی تربیت ہی حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. ہم جیسا بھی کون ہے لیکن دیکھو کتنا خلاف تھا. لکھا کہ حضرت نے نا کوئی بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا. حضرت سیدنا سفیان ثوری آگے خدمت ہوئی، ان کی تنقید برائے تنقید نہیں ہوا کر، ان کی تنقید برائے اصلاح ہوا کر. جب حضرت نے دیکھا نا تو آپ سے رہا نہیں گیا. اب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں حضور یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں ہے، آپ تو سادگی تھی، یہ لباس آپ کو نہیں سادہ. دیکھو حضرت کتنے بڑے لوگ تھے، کتنی باریک تھے. لکھا حضرت نے نا وہ جبہ کھول کے دکھایا تو نیچے حضرت نے بوری پہنی ہوئی تھی. حضرت نے اب آگے سے فرماتے ہیں سفیان یہ جبہ میں نے لوگوں کے لیے پہنا ہے اس لیے اوپر پہنا ہے، یہ بوری اپنے یار کے لیے پہنی اس لیے نیچے پہنی ہے. جب یہ چیزیں جمع ہوتی ہیں نا تو پھر جو ہے نا پھر کچھ اور ہی بنتا ہے. پہلی بات تو عمل نہیں، دوسری بات اگر عمل ہے تو پھر اخلاص نہیں ہے. اخلاص نہ ہو جمع کرو، نکلو ہر سے شروع ہو، لڑو اپنے آپ سے. دیکھ میں حضرت ہم نے بڑے آسان رستے ڈھونڈ لیے ہیں. میں اس دن ہمارے سیالکوٹ میں ایک پروگرام تھا تو وہ سڑک سے لے کر نا تو مسجد تک وہ بچوں میں نا زمین کے اوپر وہ فرانس کے صدر اور ساتھ اسرائیل کے صدر کی تصویریں لگا رکھی. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ نے حضور نبی علیہ السلام سے اس طرح اپنی محبت اظہار کی ہے، لیکن حضرت صرف ان پہ پاؤں رکھ کے نہ کرو، کوئی ایک ایک پیر اپنے ہاتھ ہی تو رکھو. ہم نے آسان راستے ڈھونڈ لیے نا، وہ اپنے پہ بھی پاؤں رکھو، اس کو اپنے آپ سے بھی لڑو، وہ اپنی بھی خواہش مارو. کس دن کو کچھ اپنے آپ کو بھی تو کرو. اور حضرت کی بات تب بھی بنی. حضرت یہ تو جو شیخ تھے نا جنید، اب ذرا مرید کی بھی سنو. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ یہ حضرت جی کیونکہ ہم کرتے نہیں ہیں اس لیے ہم میں یہ رنگ بھی نہیں ہے. جب بندہ کرتا ہے پھر بندہ اس مقام پہ آتا ہے، ضرور آتا ہے. جب بندہ تسلسل سے کرتا ہے نا اللہ 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 اللہ، پھر ایک وقت آتا ہے صادق پہ جب اس کا جی چاہتا ہے کہ زمانے گزر گئے جس کا نام جپتے ہوئے اب کچھ ایسا بھی ہو کہ حجاب اٹھے اور دیدار یار ہو. یہ فطری عمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبی قرآن ہے. اور یہ نہیں کہ وہاں سلسلہ رک گیا، یہ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا. اقبال نے بھی، چلو میں زیادہ نہیں صوفیہ کو کوٹ کروں گا، اقبال نے بھی لکھا. آپ بھی عرض کرتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیا. حضور بلے شاہ نے بھی لکھا. اب فرماتے ہیں کونگٹ چکلے سجنا میں ان شرما کانو رکھیاں میں. یہ آتا ہے سالکین کے وقت جب بندہ تسلسل سے اللہ اللہ کرتا ہے نا، جب بندہ حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے، حضور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب امام احمد رضا خان بھی وہاں بیٹھ کے عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالہ دار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں. یہ آتا ہے وقت کیونکہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے، اس لیے پھر ہم اس وقت سے بھی بڑے دور کھڑے ہیں. جب بندہ حلال کھاتا ہے بندے کی نیت بھی ٹھیک ہوتی ہے اور پھر بندہ جب کر پھر بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے بندے میں. حضرت ابو بکر شبلی علیہ الرحمہ فرماتے جب مجھ پہ بھی یہ کیفیت آئی نا تو فرماتے میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کے عرض کی حضور کو نگاہ فرماؤ یہ وصل ہوئی. تو فرماتے ہیں شیخ نے سکوت اختیار کیا، خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی، شیخ پھر خاموش رہے. کہتے میں نے پھر عرض کی، کہتے شیخ پھر خاموش رہے. کہتے پھر میں سمجھ گیا. کہتے میں اٹھ کے آ گیا جو شیخ نے وظیفہ بتایا تھا پڑھنے کو. فرماتے میں نے تسبیح اٹھائی اور میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. فرماتے ہیں ایک وسوسہ آیا، ایک خیال کیا آیا
کہ اے ابو بکر تو بخیل ہے. اور آپ فرماتے ہیں اس وسوسے نے اتنی قوت اختیار کر لی کہ مجھ سے وظیفہ نہیں پڑھا جا رہا تھا. آپ فرماتے ہیں میں نے تصویر رکھی نیچے اور میں نے کہا خیال میں نہیں آیا, کچھ ہے تو خیال آیا, چلو آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے کہا ٹیسٹ اس طرح کرنے کہ آج جو بھی غیب سے آئے گا نا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. آپ فرماتے اللہ کی کرنی کیا ہوئی, ایک بندہ 100 سونے کے سکے لے کے آ گیا. کہتے میں نے پہلے وعدہ کیا تھا کہ جو آئے گا رکھنا نہیں, آج دے دینا, تاکہ چیک کریں کہ اگر خیال آیا نا بخیل ہونے کا تو ایمی نہیں آیا. آپ فرماتے میں نے وہ 100 سونے کے سکے اٹھائے اور میں نکل کھڑا ہوا, باہر اگر کو ملتا ہے تو اس کو دوں. آپ فرماتے اللہ کی کرنی کیا دیکھتا ہوں کہ حجام کی دکان پہ بیٹھے نا میرے شیخ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنا خط بنوا رہے ہیں. کہتے میں نے کہا اس سے بہتر اور کون ہے, انہیں شیخ کو پیش کرتا ہوں جا کے. کہتے ہیں میں حاضر خدمت اور جا کے اس کی حضور یہ 100 سونے کے سکے ہیں ان کو قبول فرما لیں, کیونکہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کر رہے تھے, وہ اتنے محتاط لوگ تھے. کہتے ہیں آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا, آپ نے نا مجھے آنکھ اور سر سے اشارہ کیا یہ پیسے نائی کو دے دے. کہتے میرے دل میں خیال آیا نائی کی ضرورت تو ایک چاندی کا سکہ ہے, یہ 100 سونے کے سکے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں نائی کو دے دے اتنی بڑی رقم. تو کہتے میرے دل میں خیال ہے شاید حضرت کو پتہ نہیں ہے کہ یہ 100 سونے کے سکے ہیں, اس لیے حضرت کہہ رہے ہیں کہ نائی کو دے دے. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کی ضرورت تو چاندی کا ایک سکہ ہے, یہ 100 سونے کے سکے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں 100 سونے کے سکے اس کو دے دو. تو آپ فرماتے شیخ مسکرا کے کہنے لگے ابو بکر ہم نے پھر ایمی تو نہیں کہا تھا تو بخیل ہے, اور تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے, تو ابھی سونے چاندی میں پھنسا ہوا ہے. تو کہتا ہے محبوب سے وصل ہو, یہ وصل والی باتیں بھی بڑی دور ہے. اپنے ماتھ میں آواز سے نکلا اور میں نے وہ 100 سونے کے سکے پانی میں پھینک دیے اور جا کے پھر اپنا وظیفہ پڑھتا ہوں. ہم ابھی پھنسے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کون کہاں پھنسے ہوئے ہیں, کوئی اپنے آپ میں پھنسا ہوا ہے, کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے, کوئی کہیں پھنسا ہوا ہے. نکلو حضرت اور آؤ چلیے سارے مدینہ پاک کر رہے ہیں, آؤ ٹور پہیے, آؤ چلیے نکلیے جتنے جتنے پھنسے دے آؤ سارے مدینہ پاک چلیے. درود صحیح حضرت میرے سیدی میرے پردادا شاہ کا ہی شعر ہے. آپ فرمایا کرتے تھے وہ مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی, روز ایک پیر پٹ مدینہ پاک پٹتے صحیح نبی, مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی, کچھ نہ کچھ بن جاسی اور کچھ نہ کوئی تو ہوئے گا. اور تو راستے میں مر گیا کل بروز قیامت اٹھایا تو اسی حال میں جائے گا نا, یہ مدینہ جا رہا تھا ہے, یہ مدینہ جا رہا تھا, نہیں پہنچا وقت کی بات ہے, جہاں مدینہ ہی رہا تھا, نہیں پہنچا وقت کی بات ہے. لیکن اے نہ ہے تو کتے یورپ آ جانا مر دے نا, مٹھی مٹھی چال نہ چھٹی کچھ نہ کچھ بن جاسی, آخر ایک دہاڑے نفس کمینہ میدان نس جاسی. آؤ نکلیے میں کمر اور محنت کریں. یہ میرے پردادا یہ میرے جو دادا شیخ ہیں یہ 7ویں پشت تھی حضرت, ولایت میں بھی اور حکمت میں بھی. اللہ کی قرآن تھے کہ 7ویں پہ آگے اینڈ ہو گیا. آگے میرے دادا شیخ آپ کی سلبی اولاد کوئی نہیں تھی, اب جو میرے پیر و مرشد ہیں وہ آپ کے روحانی بیٹے تھے. 7ویں پشت پہ آ کے نا اینڈ ہو گیا. پیچھے ولایت بھی تھی حکمت بھی تھی. وہ میرے پردادا شیخ ہیں ان کے والد گرامی وہ بڑے سادے بابے تھے, سادگی میں انہوں نے وقت گزارا. وہ ان کی کٹیا تھی اسی میں وہ رہتے تھے, اسی میں انہوں نے اپنا وقت گزارا. رنگ ہے نا بابوں کے, جسے چاہے مست پھرائے تو, جسے چاہے ہوش میں لائے تو. یہ اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ خاتمی, یہ مصباحی, قبلہ رضوی صاحب بلا, یہ اپنا کوئی رنگ نہیں, یہ مالک کی مرضی ہے. جس کو چاہے جنید بغدادی بنا دے, جس کو چاہے بہلول نامی بنا دے, یہ اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. یہ مالک کے رنگ ہے, جس کو جو چاہے رنگ عطا کرے. جسے چاہے مست پھرائے تو, جسے چاہے ہوش میں لائے تو ہی ہوش دے, تو ہی بے خودی, تیری شان جل جلالہ ہے. یہ اپنے نہیں رنگ ہوتے, یہ اسی کے رنگ ہیں. جس کو جو چاہے سو عطا کرے, جس کو چاہے خادم حسین بنا دے, جس کو چاہے امیر اہل سنت بنا دے. یہ رنگ اسی کے ہیں. ہمارا تو کام صدا دینا ہے, ہمارا کام تو جھولی پھیلانا ہے, باقی اس کی مرضی ہے. جے چاہے کہ راجاندے نو تخت عطا فرمائیں,
جے چاہیں تے شاہوں کو در در خیر منگائیں. میرے قبلہ رضوی صاحب ہمارے وہاں پر ایس ایچ او تھے کبھی. میں نے ان کو ایس ایچ او کی وردی میں نہیں دیکھا, صرف ان کی تصویریں دیکھی ہیں. کبھی وہ ایس ایچ او ہوا کرتے تھے, پھر اللہ نے فقیری عطا کر. میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں حضور یہ فقیری کی میں لاؤ گے, ساڈا تے ریا کا کھڑی تے لبا بھی نہیں ہے, تھانوں کی میں لاؤ گے. یہ مجھے فرمانے لگے کہ میں ایس ایچ او تھا اپنے علاقے کا, تو میرے گھر کے ساتھ نا ایک بابا جی رہتے تھے, سادہ سا مکان, وہاں انہوں نے بیٹھ کے لوگوں کو دم پڑھنا کرنا. کہتے میں نے جب بھی آنا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے بابے کو 10 گالیاں دیں, اور کاذب اور فلاں اور فلاں اور فلاں. جس دن تو مر گیا نا میں نے تیری لاش کو رسی ڈال کے نا میں نے یہ درخت پہ لٹکا دیا. میں نے روز اس کو 10 گالیاں دے کے اپنے گھر. کہتے بابا جی نے مسکرا دینا, فقر اوکھا کام ہے, بڑا اوکھا فقر ہے, بابا جی نے مسکرا دینا. کہتے لوگوں کا رش رہتا تھا. کہتے ایک دن میں ڈیوٹی کر کے آیا تو دیکھا کہ بابا جی کے کمرے کے باہر نہ تو لوگوں کی جوتیاں پڑی ہیں اور نہ ہی جو ہے نا وہ گاڑی کھڑی ہے. کہتے میں دیکھا بندہ کوئی نہیں. میں نے سچے کھبے سے پوچھا کیا ہوگا, انہوں نے کہا جی بابے اور انہوں نے پہاڑ نہیں لگ گئے, کپڑے شپڑے پر گئے تھے, تو کوئی بھی نہیں آیا ہے. تو کہتے میں گھر آیا آ کے کپڑے شپڑے بدلے, تو میں نے کہا چل یار جو بھی ہے تو مسا ہے ہی, یہ بھی بڑا بندہ ہے, چل دلا ہمت کر. کہتے میں نے گیا جا کے بابے کے کپڑے بدلے, میں نے بابے کو دھویا, بابے کو نہلایا. جتنی دیر بابا جی بیمار رہے نا میں تیماردہ نہیں کرتا. کہتے میں ڈیوٹی پہ تھا تو بابا جی کا جب انتقال ہوا نا تو ایک بکسے کی طرف اشارہ کر کے جاتے جاتے کہہ کہ یہ بکسہ مجھے میرے پیر و مرشد نے دیا تھا, تم گواہ رہنا یہ بکسہ میں جاتے ہو ایس ایچ او صاحب کو دے رہا. کہتے بابا جی کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں وہ بابا جی کا جنازہ ہو گیا, کل شریف کا ختم تھا, ان کی اسی جگہ پہ ہوا. کہتے مجھے بھی دعوت دی گئی. کہتے میں گیا تو ختم ہو گیا تو انہوں نے کہا جی یہ بکسہ بابا جی ایس ایچ او صاحب آپ کو دے گئے, تو اب آپ کا بکسہ ہے, یہ اس کی چابی ہے, تو ذرا کھول کے دیکھیں کیا. کہتے بکسہ کھولا, ایک تہمت, ایک کرتا, ایک ٹوپی, وہ تھی. میں نے کہا جی بند کر دو, ٹھیک ہے بکسہ میں میرے. انہوں نے کہا نہیں یہ بابے ہونے پیرا نے دیتا سی تو ہم دے گئے, ایک باری پا کے لا دو, ایک باری پا کے لا لیجیے, اپنی وردی پا لی. کہتے پتہ نہیں کی سی, بس پھر پایا تو پھر لتھا کوئی نہیں ہے, پایا تو پھر لتھا کوئی نہیں ہے. ایسی طرح ہے یہ اس کے رنگ ہیں, کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ رنگ چاہے دیتا ہے. چوڑیاں والیاں ناز و خاون تے دور نکالیاں جاؤ, چکڑ پلیاں عجز و خاون تے قلوب ظلم باوڑ. یہ رنگ ہے اس ذات کے ذریعے, فقر بھی تھا, ولایت بھی تھی, رنگ بھی تھے. کہتے بس پھر وہ بس پہنا تو پھر مجھ سے اترا نہیں. وہی بابا جس کو دم کرنے پہ میں گالیاں دیا کرتا تھا جو خود بیٹھ کے دم کرتا ہوں. یہ رنگ ہے مالک کے, جس کو چاہے عطا کر. ہمارا کام تو سدا دینا ہے, ہمارا کام تو تالا تو مرضی ہے, دیکھے نہ دیکھے, کرم کرے نہ کرے, یہ ہمارے رنگ یہی ہیں. تو حضرت کی کیفیت تھی, حضرت آپ نے اپنا وقت وہیں گزارا. وہ وانا رفیق جو ہے نا وہ سنیاسی آ گیا, اس کے پاس سونا بنانے کی ترکیب تھی. وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے جو کپڑے پہنے تھے نا اسی میں حضرت کا انتقال ہو گیا. اور اس کا مطلب نہیں اگر کوئی نئے پہنے تو وہ غلط ہے, نہیں, میں نے کہا نا یہ کیفیات ہیں, یہ حال ہے سب کے اپنے اپنے, اسی میں انتقال ہو گیا حضرت کا. تو وہ جو سر پہ پرنا تھا وہ بھی پھٹ گیا ہوا تھا, کپڑے جگہ جگہ پیوانے لگے ہوئے تھے. اس نے سمجھا بابا غریب ہے. اللہ یہ غریب نہیں ہوتے, کبھی نہ ان کو غریب سمجھنا. بدل کر بھیس فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. ہاں ان کو نہ غریب سمجھنا. یہ بادشاہ ہوتے ہیں, میں خانی دے دردے ہوتے رہندے ہیں کلندر, تیندے کھوندے تاجہ تائیں ایک پلکارے اندر. یہ بادشاہ ہوتے ہیں اپنے وقت کے. یہ جن کو آپ اور میں بادشاہ سمجھ بیٹھے یہ تو چوڑے چماڑا ہے. بادشاہ تو یہ ہے جو حضور نبی علیہ السلام کے غلام ہیں. ان کے بولوں میں بادشاہیاں بنتی ہیں اور ان کے بولوں میں بادشاہیاں گر بھی جایا کرتی ہیں. میں اس محفل میں موجود تھا, ہمارے سیالکوٹ میں بزرگ ہوئے, میں اس محفل میں موجود تھا. وہ کچھ فلائی کام تھا تو اے سی صاحب نے آنا تھا, انہوں نے آ کر نا افتتاح کرنا تھا.
اور جو بزرگ تھے وہ بڑے پکے تھے، وہ اسپیشل جماعت نہیں چھوڑتے تھے. وہاں لگی عصر کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا، اے سی صاحب آ نہیں رہے تھے کوئی. وہ جو اے سی صاحب سے نیچے افسر ہوتا ہے نا، اس نے آ کر کہا کہ تھوڑا جا انتظار کر لو. اے سی صاحب اگر 10-15 منٹ دی مسافت تھے پھر ہی ہوئے. تو جو ہار تھا نا اے سی صاحب کے لیے، وہ پکڑ کے نا ان کے گلے میں ڈال کے کہتے ہیں ساڈے لیے سی تسی ہو الحمدللہ رب العالمین. دعا کر کے تیسرے دن وہ واقعی اے سی بن گئے. یہ رنگ ہے یہ کئی بار اللہ کے رسول کے لیے مرے اور مٹے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کے رسول بھی تو بڑا کچھ عطا کرتے ہیں ان کو. کبھی تو بھی مار کے دیکھ، کبھی تو بھی اپنا مار کے تو دیکھ ان کے لیے. پھر دیکھا کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں یہ لاہور میں مزار ہے مدنگ میں، حضرت سید نادر حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مجھے ان کا نام بھول گیا، صاحب تصنیف بزرگ تھے. تصوف پہ حضرت نے بڑا ہی قلم اٹھایا. لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے رنگ ہیں. کشف المحجوب کو بڑی شہرت ملی ہے، مکتوبات شریف کو بڑی شہرت ملی ہے. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں کام ان کا بھی بڑا ہوتا ہے لیکن شہرت نہیں ملتی ہے. حضرت کی تصانیف بھی اسی طرح کی شہرت نہیں مل سکی ان کو کوئی بھی، لیکن حضرت نے بڑا کام کیا. وہ اپنی ان کی کتاب ہے، وہ پھر آگے چھپی بھی نہیں، مجھ سے بس کہیں سے مل گئی مجھے بطور تحفہ. اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمارے محلے کے جو حجام تھے نا، کام وہ چھوڑ چکے تھے، ان کے بیٹے کام کر. ان کا کام کیا تھا، انہوں نے بس اپنی دکان کے باہر بیٹھ کے نا تو آنکھیں بند کر کے روتے رہنا. کہتے میں ان کو ہمیشہ روتے ہی دیکھا. پہلے اپنا بچپن تھا، جب جوانی آئی، شعور آیا، ٹھیک ہے کہ تھوڑا فہم آیا. کہتے میں ایک دن کھڑا ہو گیا، میں نے پوچھا بابا جی روندے کیوں رہتے ہو اپنی دکان کے بیٹھ کے؟ تو کہتے ہیں وہ بابا جی مجھے کہنے لگے کہ میرے دل میں حج کا ارادہ تھا، پیسے جمع کیے اور پھر وہاں سے بلاوا بھی آ گیا. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ بندہ پیسے جمع کرنے سے جاتا ہے وہی ہے جس کو بلاوا آتا ہے. یہ کبھی پیسے کے وہم میں نہ پڑنا ہے، جاتا وہی ہے جس کو بلاوا آتا ہے. اور جس کو جب بلاوا آتا ہے تو پھر پیسے نہ بھی ہو بندہ پھر بھی چلا جاتا ہے. میرے پیر و مرشد گئے نا تو وہاں واپسی بھی آ کر انہیں کہنے لگے بھائی میں تیری منظوری کرا کے آیا ہوں متویت کی، میں مولوی آدمی 8-10 ہزار تنہا، میں پونجی میری دل جوئی کرنے دے دیں، میں کتنے جانا ہے ایمی میری دل جوئی کرنے. لو جی جناب، جو میں میرے مقتدی تھے حاجی غلام فرید صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. مجھے فرمانے لگے حضور میرا دل کرتا ہے تسی مدینہ پاک جاؤ تے اپنا پاسپورٹ دو تو تیاری کرو. اچھا بندہ ہے نا دل کی فہموں میں پڑ جاتا ہے. لو جی وہ والا کام تو ہو گیا، دوسری ٹینشن لگ گئی. میں نے کہا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے تو وہاں کیسے جانا ہے. میں جناب رات کو شاہ کی امامت کر کے گھر آیا تو میرے مقتدی ہیں وہ آ گئے، دروازے میں دستک دی. میں جی جناب ذرا بیٹھ کے دروازہ کھول، میں کو گل کرنی. میں نے کھول دیا تو انہوں نے جناب 100 ریال کے نا 20 نوٹ 2000 ریال ہو گئے، وہ نکال کے نا میرے سامنے رکھے. انہوں کہنے لگے حضور تسی مرے تے چلے ہوتے میرے لو خرچ نہیں جا کے ہوتے ہیں. ایسے سے کوئی نہیں جاتا ہے، وہی جاتا ہے جس کو وہ بلاتے ہیں. اور پھر جس کو وہ بلاتے ہیں پھر وہ سارے اہتمام بھی کرتے ہیں، وہ کروا دیتے ہیں سارا کچھ. تو وہ کہتے ہیں کہ بلاوا تھا، میں چلا گیا. کہتے ہیں حج کر دیا، پھر مدینہ پاک حاضری ہوئی. کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جاریوں کے سامنے کھڑا نا وہ سلام پیش کر رہا تھا. کہتے ہیں بس میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا اور بے خود سا ہو کرنا میں نے حضور نبی علیہ السلام کی سنہری جاریوں کو چھو لیا. کہتے ہیں وہاں جو شرطا کھڑا تھا نا وہ حسد اور غیظ و غضب کی آگ میں جل گیا. اور اس نے کیا کیا، اس نے پورے زور کے ساتھ نا میرے ہاتھ پہ چھڑی ماری. کوئی تھا بڑھاپا اور کچھ تھا بھی اس میں بڑا غصہ. کہتے ہیں اتنی زور کی چھڑی میرے ہاتھ پہ لگی کہ میں اس کی ضرب کی شدت کو برداشت نہیں کر سکا اور میں زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گیا. لیکن کہتے جیسے زمین پہ گرا یہ آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی ہے. کیا دیکھتا ہوں زمین پہ نہیں گرا بلکہ حضور نبی علیہ السلام کے قدموں میں گرا ہے. اور حضور نبی علیہ السلام کے دستے رحمت میں میرا ہاتھ ہے. اور جگہ اس نے چھڑی ماری ہے نا، حضور اپنا دستے کرم اس جگہ پہ رکھ کے کہتے ہیں بابا محبوب تک آن نہیں پھر سوٹیاں دے کھڑیاں میں نا. اب کہتے ہیں ہوئے بھی کچھ نہ دے ہو بھی سارا کچھ ہی جائے. ہم کہتے ہیں ہو بھی کچھ نہ اور ہو بھی سارا کچھ ہی جائے نہیں ہے جی. ہمیں تو نہیں بھی خادم حسین بنا جاتا بابا جی. صرف نعرہ نہیں مارا جی، نعرے پہ پیرا بھی دیا. آج پیرا کوئی نہیں ہے، صرف باتیں ہیں. اور باتیں بھی اتنی بڑی الامان والحفیظ. میں قبلہ پڑھ رہا تھا حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ اب مغرب کی امامت فرما رہے تھے. جب وہ قرات کی نا
تو کرتے کرتے جب یہاں آئے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رونا شروع کر دیا اور اتنا روئے کہ گر کے بے ہوش ہو گئے. وہ پیچھے سے کو مفت دیا گیا ہے, اس نے نماز مکمل کروائی. جب حضرت کو ہوش آئی نا تو سب نے عرض کی کہ حضور رون کیوں لگ گئے تو پھر بے ہوش کیوں ہوئے؟ دیکھو کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں. فرماتے جب میں یہاں آیا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو میرے دل میں خیال ہے کہ کہیں آگے سے یہ آواز ہی نہ آئے خاموش اور کاذب, کیا جھوٹ بولنے کے لیے میری بات رہ گئی؟ سارا دن تو پیسوں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے, جب بیمار ہوتا ہے تو طبیبوں کے پاس جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے مدد مانگتا ہوں. وہ اتنا ڈرنے والے لوگ تھے. حضرت سیدنا حارث مغازی رحمۃ اللہ تعالیٰ, حضرت کہیں گئے, لوگوں نے آپ کا استقبال کیا, آپ پہ پھول پھینکے, آپ وہیں بیٹھ کے رونے لگ پڑے. لوگوں نے عرض کی حضور رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارا حسن ظن ہے کہ تم مجھے اللہ کا ولی سمجھتے ہو, اللہ کا دوست سمجھتے ہو, اس وجہ سے ہار بھی پھینکے, ہار بھی پہنائے, پھول بھی پھینکے, یہ تمہارا حسن ظن ہے. میں رو اس لیے رہا ہوں جب کل بروز قیامت تمہارے سامنے میرا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو پھر مجھ پہ کیا گزرے گی؟ وہ واقعہ جو تھے کچھ حضرت وہ خود کو سمجھتے کچھ نہیں تھے, اور ہم حضرت جن کو ناچ نہ جانے انگڑ ٹیڑھا والی بات سے سن لو ذرا نہیں حضرت جی تھل ہی رہی ہو, پہلی بات تھل ہی رہی ہو, چوڑیاں والیاں ناز وخامن تے دور نکالیاں جاون, کٹے پریاں عز وخامن تے قرب حضور پاون, تھل ہی رہی کدی نہ ہوتے ہوئی ہو. اور اخلاص ان بزرگوں سے جڑ کے رو پتر جڑی پکڑی اجڑوں نکھڑی اوہی بگیاڑا جو بھی نہ چھوڑو اپنی جماعت کو. یہ نت نئی تحقیقیں ہیں, وہ کیا یہ غوث اعظم سے بھی زیادہ تحقیق کر چکے ہیں, کیا ان کو حضرت مجدد الفسانی سے بھی زیادہ دین آ گئے؟ اور حضرت جی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, یہ دو نام دیے ہیں, یہ وہ نہیں تھے کہ جنہوں نے صرف کتابوں سے استفادہ کیا, بلکہ یہ تو وہ تھے جنہوں نے نکاح نبوت سے پڑھا تھا. ہاں حضرت جی یہ کتابوں والے نہیں تھے, یہ نگاہوں والے تھے. کتابیں خطا کھا جاتی ہیں, نگاہوں والے نہیں کبھی خطا کھاتے. یہ بات یاد رکھنا. آج ہمیں ایٹ پھٹوں کے نیچے سے نئے جو ہے نا فلاسفر اٹھ رہے ہیں اور نئی تحقیقیں لے کے آ رہے ہیں. کیا انہوں نے تحقیق کی؟ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ, حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ, یہ وہ بزرگ ہے انہوں نے پڑھائی حضور سے رہی. حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحت حدیث کی صحت کے حوالے سے جہاں محدث جا کے اڑ جایا کرتے تھے وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. حضرت حضور نبی علیہ السلام سے پوچھ کے بتائیں یہ ان کی حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے. حضرت کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا, اس نے ایک حدیث بیان کی سند کے ساتھ. آپ نے فرمایا یہ حدیث حضور نبی علیہ السلام کی نہیں ہے. وہ آگے سے بندہ کہتا ہے حضور میں سند بیان کر رہا ہوں, آپ صوفی آدمی ہیں, آپ اس طرح کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ سند بیان کر رہا ہے, وہ دیکھ جن کی حدیث ہے وہ خود کہہ رہے ہیں میری نہیں ہے. بچ کے رہنا, آج شیطان ان کے اندر گھس چکا ہے, اور جو اہل سنت کا انداز ہے, جو اہل سنت کی فکر ہے, یہ اسے بھٹک رہے ہیں, یہ چھوڑ رہے ہیں اس چارہ کو. ہاں جی, اس لیے اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو. مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا حضرت میرے دلائل پہ سنے, میں اللہ کے بندے تو جتنے مرضی دلائل ہے, میں تیرا ایک دلیل نہیں سنوں گا. میں تو ان کا ماننے والا ہوں جنہوں نے حالت بیداری میں حضور کو دیکھا. تو خطا کھا سکتا ہے, مجدد الفسانی خطا نہیں کرتا ہے. تو خطا کھا سکتا ہے, شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نہیں خطا کھا سکتے. تو خطا کھا سکتا ہے, احمد رضا نہیں خطا کھا سکتا. اس لیے رلی پٹ کے رو, آج پتہ نہیں کیا کیا تماچی ہونے لگی ہیں. اور حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ سے وفا کرنا, یہ نئی باتیں آ رہی ہیں. فلانے والے نہیں, حضرت سارے حضور کے گھر والے ہیں. یا تو جو فارس سے آئے حضور نبی علیہ السلام ان کے لیے کہیں کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. اگر سلمان اہل بیت میں سے ہے تو پھر قربان جاؤ, پھر ابو بکر کی شان کیا ہوگی؟ اگر سلمان اہل بیت میں سے ہیں تو پھر ابو بکر کی شان کیا ہوگی؟ پھر عمر فاروق کی شان کیا ہوگی؟ بالکل یہ دیکھو نا حضرت, یہ سیدھا ٹیشو ہے, اس کو مروڑ کے جو مرضی اس کا بنا دو, لیکن الحمدللہ ہم نے سیدھے ہی رہنا. بالکل حضرت یہ نئی تحقیقیں اس طرح اور یہ حضور کے وفادار ہیں یار. انہوں نے جانیں بھی باری ہیں, انہوں نے مال بھی بارا.
انہوں نے سارا کچھ ہی بار دیا حضور نبی علیہ السلام. بلکہ صوفیاء کا کہنا ہے علیہ السلام ہوا نہیں. کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے کے آ رہے ہیں، بس ماشاءاللہ جمادی الاول جمادی الثانی ہے، رجب شعبان آ رہے ہیں، بڑی تیزی سے آ رہے ہیں. حضور نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. جبرائیل امین علیہ السلام ایک جگہ جا کے عرض کرتے ہیں محبوب آگے نہیں جا سکتا. پوچھا جبرائیل کیوں؟ محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے. محبوب علیہ السلام لے گئے تشریف. اب یہاں ہمارے بزرگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہمارے اسلاف کہتے ہیں وہاں سے جبرائیل امین علیہ السلام نہیں آگے گئے. ٹھیک ہے جی، عرض کی محبوب پر جل جائیں گے. حضور کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب سیدنا صدیق اکبر اگر وہ ہوتے نا وہاں، انہیں نے عرض کرنی تھی محبوب پاویں ساڑ جاؤں گا جانا نہ لی جائے. ان کو کیا پتا ہے بندر کیا جانے ان کو کیا پتا. اپنے بزرگوں سے وابستہ رہو. حضرت جی یہ دیکھو، آپ کو بندے کا پتہ چل گیا وہ غلط ہے، آپ اس کی دکان پہ سودا لے کے جاؤ گے تو پتہ لگ گیا وہ غلط ہے، تو پھر کیوں حضرت جی ان کی باتیں سنتے؟ ان کی باتیں آپ کے دلوں میں شک کا بیج بوئیں گی. ہم نہیں سنتے. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. دیکھو نا حضرت جی، یہ اس دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا جی وہ جی اس طرح جی. دیکھو نا حضرت جی کس کس کا عرس نہیں ہو رہا. بیچ میں بڑے بھی ایسے جو اس کے لائق نہیں ہے لیکن پھر بھی ہو رہے ہیں. بڑے ایسے ہیں، میں بڑی جگہ کو جانتا ہوں کچھ بھی نہیں، عرس ہو رہے ہیں. حضرت ان کے عرس ہوں تو پھر میرے معاویہ کا نام لیتے ہو کیا موت پڑتی ہے؟ جہاں ہے کچھ نہیں ہے لیکن وہاں بھی میلے لگے ہیں، وہاں بھی عرس لگے ہیں. کہاں سے دلیلیں نہیں ہیں تم نے ان کے عرس؟ تو میرے معاویہ کے عرس کے لیے دلیلیں چاہیے ہیں نہیں. ہم سکوت ہے ہمارا. یہ صحابہ کے آپس میں مشاجرات بس اتنا ہے کہ میرے معاویہ کی بڑی شان لیکن حضرت علی ہے. اس میں کوئی دوسرا کوئی بات نہیں، آپس میں موازنہ نہیں ہے کوئی بھی. حضرت میرے معاویہ لیکن مولا علی نہیں ہے. مولا علی اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں. مولا علی جیسا کون آنا ہے؟ اس لیے غریب بات کے اپنے بزرگوں سے وابستہ ہے، اپنے بزرگوں سے وابستہ. ٹھیک ہے. وہ اصل میں آگے سفر بھی بڑا پنڈی کے کا کرنا ہے. وہ سنیاسی آ گیا ان کے پاس، بس 2 باتیں کرتے ہیں. وہ آ گیا تو وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے سمجھا لے بھائی بابا واہ بھائی غریب ہے، بابا واہ یہ کون غریب ہوتے ہیں حضرت؟ میں کیا آپ کو بتاؤں ان کی امیریوں پہ قربان جاؤں ان کی امیریوں. وہ اس نے کہا یار بڑی دنیا داری کی ہے، پہلی بار موقع ملا ہے. وہ باہر گیا کسی بچے سے کو قلم دوات لی اور ایک ورقے کے اوپر اس نے پوری سونا بنانے کی ترکیب دی. پوری سونا بنانے کی ترکیب دی. ایک بزرگ تھے میری، ان سے بڑی محبت تھی. ایک دن مجھے خوش ہو کے نہ فرمانے لگے یار جی تمہیں کچھ کہیے تو پڑھ دیں گا. میں کیا جناب پڑھیں گے. ان فرمانے لگے پھر 40 دن میں تم کسی جنگل سے جانا پڑا. میں جی نہیں جی ہونا ہے ایتھے ہی رہ گئے. میں جی میں نہیں دیا کوئی. میں اپنے والدین کی بڑھاپے کی اولاد 17 سال بعد میں آیا. بڑا میرا پیو ہوئی، بڑھی میری ماں ہے. تو میں نے چھڑ کے وظیفہ پڑھنے جنگل جانا میرے کو نہیں ہونا ہے. اچھا بڑے خوشی ہوئی. آزماتے بھی ہیں نا یہ بھلا کی کرتے ہیں. ایسا مجھے فرماتے ہیں پھر کار پڑھ لیں گا اپنے. میں چلو جی یہ کوئی گل سمجھ آتی ہے لیکن ایک گل ہوں تھی بھی دسو وظیفہ پڑھ کے ہوئے گا کی؟ فرمانے لگے میرے پاس اتنے 1000 جینے اور اتنے 1000 چڑے بھی ہیں، وہ ساری تیری ہو جائے. میں حضور تسی اپنے کو ہی رکھو تسی اپنے کو ہی رکھو، میں نہیں چاہیے. فرمانے لگے چاہیے کی میں حضور جدیاں جن نے جدیاں چڑیلاں نے جدے آسمان نے جدی زمین نے جدے تسی ہو جدہ میں ہوں کوئی دی گل سناؤ میں بڑے خوش ہوئے. ہاں کبھی نہیں چھوڑنا اپنا ماں. کدی جن چڑیلا سانوں کی لگے جن چڑیلا نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے، حضور نبی علیہ السلام راضی ہو جائے، بس اسی کرے نا. یہ سارے جن بھی تاڑے دے ساری چڑیلا بھی تاڑے ہیں. کبھی نہ لگی پھرنا
کوئی لا کے زمین و آسمان رکھ دے اور کو اس کے حضور کو چھوڑ دے، کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اس نے کبھی بڑی دنیا داری کی ہے، چل پہلا موقع ملے ہے اس نے جناب لکھا اور لا کے اس نے حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اور مسکرا کے فرمانے لگے سنگیا کی ہے؟ کہندا حضور دیکھو نا کپڑے بھی پاٹ گئے نے، پرنا بھی پٹ گیا تے سونا بنان دی ترکیب جنہ دل کرے گا بنائیے۔ اس پہ نہ غرض کسی سے واسطہ، مجھے کام ایک ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے۔ لیکن یہ دل نہیں توڑتے، یہ دل نہیں توڑتے کسی کا۔ تو کوشش کرو توڑو بھی نہ، کوشش کرو توڑو بھی نہ دے کسی کا، بہت بڑا کام ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل لگائی ہے۔ یہ جو ہم یہ جو بات پہ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں، جو ہمیں اپنی ذات کے لیے غصہ آتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے آنا چاہیے لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ کمال تھا، ان کو نہیں آتا تھا اپنی ذات کے لیے غصہ۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ کہیں جا رہے تھے تو ظاہر ہے اگر گاؤں میں 100 کھا رہے ہیں تو لازم تو نہیں 100 کے 100 ماننے والے ہیں، جو قدر نہ ماننے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ کوئی ایسا گھر تھا جو حضرت کا صرف نہ ماننے والا نہیں تھا، مخالف تھا شدید۔ ان کو پتا تھا کہ حضرت نے گزرنا ہے یہاں سے، انہوں نے پہلے نہ کسی برتن میں راکھ جمع کر کے رکھی ہوئی تھی، جب حضرت گزرے نا انہوں نے چھت سے حضرت پہ راکھ پھینکی، حضرت کا منہ بھی کالا ہو گیا، حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے۔ آپ دیکھے تو مسکرائے لیکن مریدوں کو غصہ آ گیا، وہ لڑنے پہ تل لائے۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں لڑ رہے ہیں؟ مجھ پہ راکھ پھینکی ہے، تم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ارے حضور اسی لیے تو لڑ رہے ہیں کہ آپ پہ پھینکی۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے غصہ نہیں آ رہا تو تم کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ اور کہتے حضور آپ پہ راکھ پھینکی ہے، آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ پہ راکھ پھینکی ہے، منہ مبارک کالا ہو گیا، داڑھی کالی ہو گئی ہے ساری کی ساری، کپڑے خراب ہو گئے، امامہ خراب ہو گئے، آپ کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ آپ فرماتے ہیں مجھے غصہ اس لیے نہیں آ رہا اور شکر کرو میں تو آگ کے لائق ہوں، راکھ پہ بات ختم ہو گئی ہے۔ یہ انداز تھا وجہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ خرابیاں شروع تب سے ہوئی ہیں جب سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیا۔ بچو حضرت ان بیماری سے وہ مسکرا کے نہ فرمانے لگے بھائی اللہ تینوں اور دے چل ٹائم لگے گا تیسی بنا لیں اے اتنے گر لینا اے وچ دے دے۔ اس نے جناب وہ رول کر کے نہ نسخہ تو دے دیا۔ اب کچھ 4-5 سال گزرے، بیچارہ چکر کاٹتا کاٹتا واپس اسی گاؤں میں آیا۔ جب گاؤں میں آیا تو بابا جی یاد آ گئی کہ نسخہ دیتا ہی سونا بنانا رہا تھا، بابے رہنوں تک بابے بنا دے۔ لیکن جب آگے دیکھا تو وہی کٹیا، بڑا حیران ہوا، خیال آیا کہ بابے بھی تر گئے، انہوں نے کٹیا پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا۔ وہ دیکھا تو بابا جی بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، بڑا غصہ لگا یار لوگ مجھ سے نسخہ مانگتے پھرتے ہیں، میں نے دیا نہیں، بابا جی کو بغیر مانگے دے دیا تو انہوں نے بنایا نہیں، یہ کیا ہے؟ وہ بہرحال اس وقت تو بیٹھے رہے، جب لوگ چلے گئے نا تو عرض کرتے ہیں حضور سونا نہیں یہ بنایا؟ فرمانے لگے ہم نے تو پہلے تجھے کہا تھا وقت ملے گا تو بنا دیں گے، ہمیں وقت ہی نہیں ملا، ہمیں وقت ہی نہیں ملا کوئی۔ چل اب تم آیا نا تو چل اکٹھے بناتے ہیں۔ جب مغرب کا وقت آیا اس کو کہنے لگے یار پیشاب بھی آئے ہیں، وضو بھی کرنا ہے تو مغرب دی جماعت بھی چھتی کھڑو جاندی تے آ ذرا میرے نال ذرا پیشاب کر رہے کہ وضو کر رہے ہیں۔ اس کو لے کے بائک اس کو ایک جگہ کھڑا کیا، آگے جا کے نا زمین پہ بیٹھ گئے، ابھی ستر نہیں کھولا تھا تو اس کو کہتے کہ ہیں وہ یار میں پیشاب کر لی بہ گیا میں تے پٹے تے تین چکے کوئی نہیں تین کر ہر مٹی دے تین ڈے دیتے دے تاکہ میں پاک ہو جاؤں بعد میں۔ اب جناب وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے نا نیچے ہو، لیکن جب نیچے ہوا تو کیا دیکھتا ساری زمین چمک رہی ہے، رشکے مار رہی ہے، سونے کی ہو گئی، بڑا حیران ہوا۔ وہ بھائی جو نسخہ میرے پاس ہے تقریباً کو 1.5-2 ماہ محنت کرے گی تو کو تھوڑا سا سونا بننا ہے، وہ یہ کیا ہوا ساری کی ساری زمین سونے کی ہو۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، آواز دے کے لگے اور سنیاسی بابے آ لگتا تو میری جماعت چھڑوانی ہے، کیوں نہیں مٹی دیا ٹھیلے پھڑانے کا دان آواز آ رہی ہے میرے کان میں، اور اس کرتا ہے حضور مٹی پکڑاؤں کہاں سے؟ مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے سونے ہی سونے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر سونے کے 3 ٹکڑے دے دے۔ وہ کرتا ہے حضور آپ اتنے بڑے آدمی میں اتنے آپ کے مرید ہیں تو آپ کو یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا؟ حضور سونے سے استنجا نہیں ہوتا۔ اب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرما لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جنہیں استنجا بھی نہیں ہوتا ہے، خوش ہے دے کے جانے دے سانو کی کیا تھا۔
فرمایا ہمیں پھر وہ دے گئے، اس سے استنجا بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی چیز دے کے جانی تھی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمارے بڑوں نے تو یہ سمجھا ہے، اسی پتہ نہیں کی سمجھ بیٹھے ہیں، نکل گیا ہے کا صاحب سب کا ایک ہے، صاحب کا کوئی ایک ہے، لاکھوں میں کوئی نہیں، کروڑوں میں کوئی ایک ہے۔ آؤ حضرت جی کوشش کریے کہ صاحب دے ہو جائیے۔ حضرت جی غلطی ہونی یہ میری بات میرے دل و مرشد فرمانے ہیں بھائی سائیکل سڑک تے چڑھے گی تو پینچر تے ہونی ہے، لیکن پتر پینچر رہن نہ دے اینو نال ہی توبہ دا پینچر لا دے، پینچر رہن نہ دے اینو توبہ دا پینچر نال ہی لا دے، پینچر ہونی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ نال حضرت انہیں بڑے بڑے روپ بدل کے آنا ہے، کدی وڈی پگ بن کے آنا ہے، کدی وڈا جا جبہ پا کے آنا ہے، کدی اینجے والی پگ بن کے آنا ہے۔ یہ ساتھ ہی چل رہا ہے، یہ ساتھ ہی چل رہا ہے، بڑے بڑے انداز بدلے گا، کبھی اس ٹائل کی داڑھی رکھے گا، کبھی اس ٹائل کی داڑھی رکھے گا، لیکن پتر اپنے بڑوں کو میں جہاں جاتا ہوں میں بچوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پتر اے تحقیقہ شقیقہ نو بنا کے نا بتی تینوں کسی کان جواڑ چھڑو پڑھ کے تے اپنے بزرگوں دے رستے تے رہو۔ امام احمد رضا خان شیخ محقق مجدد الفسانی حضور غوث اعظم ملا علی قاری امام ابن حجر اسقلانی میسج اپنے بزرگوں کو بہت خطرناک تو ہو جا رہا ہے، اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو، اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو، بڑے بڑے رنگ ہیں، اللہ قبلہ کو سلامت رکھے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ حضرت کے لیے کتنی محبت ہے، ملاقات تو نہیں ہوتی لیکن میں جناب کا سلام پیش کرتا رہتا ہوں میں کہ حضرت کو میرا سلام، بھائی ہمیں بھی تو پیار ہے، یہ ہمارے بزرگ ہیں۔ اب چند ہی تو لوگ ہیں تو حضرت بڑے بڑے اپنے قابل بدل کچھ ہی تو ہے جو آج بھی حضرت ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، جو آج بھی صحابہ پہ پہرا دے رہے ہیں، جو آج بھی اہل بیت پہ پہرا دے رہے ہیں، اور دعا کرنا کہ حضرت اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لاکھوں سلام شمع بز میں دار لاکھوں مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں مجھ سے خدمت کے قدسی کہے صدقائے آلے
सलाम आ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جو کلام پاک پڑھی جو اپنے دربار اللہ رضا میں شرف قبولیت عطا فرمائے. استصواب امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور جد الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کریمین دی بارگاہ وچ نظر کرنے کو قبول فرما. از آدم صفی اللہ تا عیسیٰ روح اللہ بالخصوص خاندان خلیل اللہ دے مقدس چراغ دی بارگاہ میں پیش کریں. سیدنا و مولانا سرکار یوسف صدیق علیہ السلام، سیدنا و مولانا سرکار یعقوب علیہ السلام، سیدنا و مولانا اسماعیل و اسحاق علیہ السلام. سرکار مدینہ علیہ السلام دے جمیع اقرباتی بارگاہ وچ اللہ حسب المراتب پیش کرے میں قبول فرما. بالخصوص حضور شیخ الانصار والمہاجرین سیدہ خدیجہ کبریٰ، سیدہ عائشہ صدیقہ، جمیع علماء و شرفاء انسانیت دی بارگاہ وچ پیش کرے میں قبول فرما. تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین حبر امت سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ، جمیع مشائخ امت محمدیہ سیدنا سرکار امام داتا گل بخشری حجبیری، جناب جمیع مندوبین کرام، حضور محبوب سبحان، حضور خالق بزرگت میری، حضور شیخ شکر، حضور شاہ نقشبند، جمیع سلاسل دے مورسان آلہ اور قابلین دی بارگاہ میں پیش کرنا قبول فرما. جمیع مشائخ علاقہ سروران علاقہ شاہان کرم کہا، حضور قبلہ عالم شاہان علی شہداء کرام، حضور غریب النواز دربان غریب نواز دی بارگاہ میں پیش کرنا. جمیع مجددین امت سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدی محدث اعظم پاکستان حضور پیر صاحب شہزادگان سردار الرضا، جمیع علماء امت حضور قبلہ عالم شیخ القرآن، جمیع المؤمنین والمؤمنات بالخصوص مرحومہ مغفورہ والدہ حیدر علی دی روح میں پیش کرنے کو مرحومہ دی قبر منور فرما، سرکار دی شفاعت عطا فرما. اس میں نے لائن عزیز دی عظیم کاوش اپنے دربار میں قبول فرما. عزیز القدر خرمی دی کاوش حضرت ساجاد گرامی قدر دی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب حاجی مقبول صاحب دی روح پیش کرنے کو قبول فرما. آنی مغفرت فرما، صدار و قبار معاف فرما. حاضرین اہل ایمان دے ننہار ددھار چونو پردہ فرما سدے ہم پیش کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد محمد وآلہ وصحبہ. یا اللہ